عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی بڑی عبادت فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک جب آتا نا، تشریف لے آتا ماہ رمضان المبارک، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرے کا رنگ مبارک تھا نا، چہرے کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، تبدیل ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تبدیل ہو جاتا۔ کیوں تبدیل ہو جاتا؟ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے، اتنی عبادت فرماتے، اتنی نمازیں پڑھتے، اللہ سے خوب دعائیں فرماتے، تو یہ سارا کچھ کرتے، اب عبادات کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ تھا، فرماتی ہیں کہ وہ متغیر ہو جاتا، اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ تو دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ماہ رمضان کے اندر عبادت کی کتنی کثرت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان کے اندر کتنی عبادتیں کی ہیں اور اللہ سے کتنی کتنی دعائیں مانگی ہیں، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا ہے کہ حضور ہم رمضان کیسے گزاریں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ ماہ رمضان جب آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ متغیر ہو جاتا، حضور اتنی عبادتیں فرماتے، اتنی سجدے اور نمازیں پڑھتے کہ آپ کا عبادات کی وجہ سے چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، چہرے کے رنگ میں تبدیلی آ جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا ماہ رمضان کے اندر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے تھے۔ جتنے بھی قیدی قید خانے میں ہوتے تھے، جس گناہ کی سزا جھیل رہے ہوتے تھے، جس گناہ میں مبتلا ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے آنے سے، ماہ رمضان کی برکت سے ہر قیدی کو آزاد کر دیتے تھے، ہر قیدی آزاد ہو جاتا تھا، اور فرمایا کہ ہر سائل کو عطا فرما دیتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے اندر کوئی بھی سائل آتا، کوئی بھی مانگنے والا آتا، کوئی چیز طلب کرنے والا آتا، تو حضور کی بارگاہ سے خالی نہ لوٹتا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھرپور عطا فرما دیتے تھے، بے بہا عطا فرما دیتے تھے۔ تو آج ہم بھی اگر زندگی کا یہی معمول بنا لیں کہ اگر ہم سے کوئی مانگنے آئے ہم اس کو عطا کر دیں، ہماری کوئی قید میں ہو ہم اس کو رہا کر دیں، تو اگر ہم یہ زندگی کا معمول بنا لیں تو کتنا بہتر ہے، کتنا بہترین ہے کہ زندگی کی خوشحالیاں مزید بڑھ جائیں گی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر عمل بھی ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہیں نا، ان کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ بندہ عام دنوں میں ماہ رمضان کے علاوہ 1000 روزہ رکھے اور ماہ رمضان کے اندر صرف ایک روزہ رکھے، تو وہ 1000 روزہ اس ماہ رمضان کے ایک روزے کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ایک روزہ اس 1000 روزے سے افضل ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ تسبیح کہنا، سبحان اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کی تسبیح ایک مرتبہ کر دینا، آپ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کی برکت اتنی ہے کہ بندہ عام دنوں میں سبحان اللہ 1000 مرتبہ پڑھے، تو اس دن میں روزے کے ساتھ اگر انسان ایک مرتبہ تسبیح سبحان اللہ پڑھ لے تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا اس 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے بہتر ہے، تو اس کا اتنا زیادہ 1000 گنا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو، روزہ ایک رکھنا ہے اس کے اندر، لیکن جو اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا وہ 1000 روزے کا ہوگا۔ تسبیح ایک مرتبہ کرنی ہے، اللہ پاک ثواب 1000 تسبیح کا دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کے اندر 1 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے عام دنوں کی 1000 رکعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ عام دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھیں، نمازیں پڑھتے رہیں، ہزاروں رکعتیں نمازیں پڑھیں، لیکن ماہ رمضان کے اندر صرف 1 رکعت کا جو ثواب ہے
وہ اس 1000 سے بھی افضل ہے۔ تو دیکھ لیں ماہ رمضان کے اندر کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، ماہ رمضان کے اندر کتنے ثواب اور کمالات اللہ نے رکھے ہیں۔ تو یہ مہینہ رد کرنے والا نہیں ہے، یہ مہینہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کے لائق ہے۔ اس مہینے میں عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، منتیں کر لیں، ترلے کریں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ عبادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس مہینے کی برکت سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس مہینے کی برکت سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، ثواب میں زیادتیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس مہینے کو ایسے نہ گزاریں بلکہ عبادات کے اندر اس مہینے کو گزاریں۔ اور اس طرح ایک روایت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، جو بندہ ذکر اللہ کرتا ہے ماہ رمضان کے اندر، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کا ذکر ماہ رمضان کے اندر کرتا ہے، اللہ جل وعلا اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کوئی بندہ اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے، تو اللہ رب العزت مانگنے والے کو محروم نہیں رکھتا، اللہ مانگنے والے کو محروم نہیں کرتا، وہ جو طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری برکتیں اس ماہ مبارک کی ہیں، تو اس ماہ مبارک کو یوں نہ گزاریے، اس ماہ مبارک میں عبادت کیجئے، نوافل پڑھیے، نفل نمازیں پڑھیے، فرائض کو پورا کیجئے، روزے رکھیے، قرآن سنیے، قرآن سنائیے اور اللہ سے دعائیں کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔